السلام علیکم ٹو آل دا اسٹوڈینٹس. کلاس 8 ہے. نظم ہے دریا کی کہانی. تو دریا نے اپنی کہانی سنائی ہے نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں. تو یہ نظم آج ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دریا کی کہانی کے خاص الفاظ. اس نظم کے خاص الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں. پہلا جو خاص لفظ ہے وہ ہے روانی. روانی کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بہاؤ، یعنی جاری رہنا. تو پانی کا بہاؤ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پانی کا بہاؤ ہے یعنی پانی مسلسل بہتا ہوا جا رہا ہے. جیسے آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، یعنی جاری ہے، مطلب اپنی منزل کی جانب جا رہا ہے، قافلہ رواں دواں ہے. تو اسی طرح پانی کا بہاؤ کیا ہے؟ روانی مطلب پانی کا بہاؤ، یعنی پانی مسلسل بہتا ہوا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے چاک. چاک کا مطلب ہوتا ہے چیرا ہوا، یعنی ٹکڑے کرنا، ٹکڑا، ٹکڑے ٹکڑے. ٹھیک ہے نا. شاعر نے بڑی پیاری بات کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے کیے. اس پر شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر لکھا. شاعر کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. او اندھے نجدی تو دیکھ لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا طاقت عطا کی ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو چاک کا مطلب ہوگا ٹکڑے کرنا، یعنی چیرا ہوا، ٹکڑے کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لفظ ہے داغ. داغ کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف. کہتے ہیں یہ شخص جو ہے نا ہمارے جب بھی آتا ہے نا، اس شخص کی بڑی داغ بیٹھی ہوئی ہے اپنے علاقے میں. یہ جب اپنے علاقے میں جاتا ہے نا تو لوگ ڈر کی باعث جو ہے نا اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اتنی داغ ہے اس کی. جب یہ آتا ہے تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. اتنی داغ ہے، اتنا ڈر ہے اور اتنا خوف ہے اس شخص کا. تو داغ ہونا یعنی خوف ہونا، ڈر ہونا، بڑی داغ ہے اس شخص کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لفظ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے سستانا. سستانا کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا. ٹھیک ہے. افسانہ کا مطلب ہوتا ہے کہانی. کہتے ہیں مجھے افسانوں کی طرف نہ لے کر جاؤ، افسانوں پر مبنی بات نہ کرو میرے ساتھ، حقیقت پر مبنی بات کرو، سچائی کی بات کرو، سچی بات کرو. یہ کیا تم نے افسانے شروع کیے ہوئے ہیں؟ کہانیاں سنا رہے ہو مجھے، افسانے سنا رہے ہو. کہانی نہیں، سچائی چاہیے. تو افسانہ یعنی کہانی. اس کے بعد خوشحالی. خوشحالی کا مطلب ہوتا ہے اچھی گزر بسر. کہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشحالی ہے، یعنی اچھی گزر بسر ہے، ہمارے گھر میں جو زندگی ہے وہ اچھے سے گزر رہی ہے. تو خوشحالی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اپنا گھر ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ خوشحالی ہے، لوگ اسی کو خوشحالی سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب اچھی گزر بسر. حقیقت میں خوشحالی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کا نام خوشحالی ہے اصل. لیکن ہم اس کو خوشحالی نہیں سمجھتے، ہم پیسے کو خوشحالی سمجھتے ہیں. اور یہی ہماری جو ہے نا مطلب بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. خوشحالی اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہی اصل میں حقیقت میں خوشحالی ہے. باقی جو ہے نا افسانہ ہی افسانہ ہے. تو یہ خاص الفاظ تھے. اب ہم اس کی کہانی کو پڑھتے ہیں، دریا کی کہانی کو، جو کہ نظم کی صورت میں ہے. تو چیلنج اسٹارٹ کرتے ہیں. اب دریا اپنی کہانی سنانے کہتا ہے. دریا کہتا ہے سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی. ٹھیک ہے. میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی. اس نے پہلے اپنا تعارف کرایا. جب ہم کسی شخص سے ملتے ہیں نا پہلی دفعہ تو ہم کہتے ہیں میری کہانی سنو، پہلے میں یہ ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، میرے اتنے بہن بھائی ہیں، جو بھی ہے وہ سارا تعارف کراتا ہے. دریا نے بھی پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی. ٹھیک ہے. اگر پانی ہو تو پھر دریا تو نہ رہا ہو تو پھر وہ خالی جگہ، وہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں مٹی کے ساتھ اور مٹی لے کر بھاگ جاتے ہیں. تو پانی ہوگا تو دریا ہوگا. تو جب دریا ہوگا تو پھر اس کی پہچان بھی ہوگی. تو پھر اس میں طاقت بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا. پھر لوگ ڈریں گے دریا سے. میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی، میری پہچان ہے میری روانی. یہ پہچان ہے. روانی یعنی پانی کا مسلسل بہنا، پانی کا بہاؤ بھی ہم نے دیکھا. اس کا مطلب روانی کا مطلب پانی کا بہاؤ، یعنی پانی مسلسل بہتا ہوا جا رہا ہے، مسلسل جا رہا ہے، رکا ہوا نہیں ہے ایک جگہ پہ. تو یہی تو اس کی پہچان ہے. اگر ایک جگہ پہ رکا ہوگا تو پھر وہ پانی ہے وہ تو تالاب بن گیا، پھر وہ دریا نہ رہا. پانی رکا ہوا ہے ایک جگہ پر. لیکن پہچان کیا ہے؟ دریا. کہتے ہیں یہ دریا ہی ہو سکتی ہے کیونکہ پانی جا رہا ہے ایک جگہ سے. ٹھیک ہے نا. تو پانی کیا روانی اس کا دریا کی پہچان ہے.
پھر وہ کہتا ہے نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی. تو جب اس میں پانی ہوگا تو طاقت ہوگی، جب ٹھیک ہے نا طاقت ہوگی. پھر وہ جب اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا رہے گا بہتا رہے گا. تو یہی چیز جو ہے نا، یہ کیا ہے، یہی اس کی جوانی ہے. اور یہ چیز اس کو تھکنے نہیں دے رہی. ٹھیک ہے. اگر پانی ہی نہ ہو تو طاقت نہیں ہوگی، پھر نہ روانی ہوگی، پھر نہ جوانی ہوگی، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پانی ہے تو طاقت ہے، پھر روانی ہے، تو یہی اس کی جوانی ہے. اور یہی چیز اس کو تھکنے نہیں دے رہی. کس کو؟ دریا کو. اور دریا یہی کہانی ہمیں سنا رہا ہے. دریا کہتا ہے میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. پھر دریا کہتا ہے چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے. چاک یعنی ٹکڑے کیے ہیں چٹانوں کے میں نے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پانی ہے، پانی اس کی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا. روانی اس کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے اس نے چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں. پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے. پہاڑوں کو مٹی کر دیا ہے. خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی. تو پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے. کیا ہے راہ گزر کو پاک میں نے، یعنی رستے کو، جو رستہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں راہ گزر رستہ، تو کہتے ہیں اس کو بھی میں نے صاف کیا ہے، پاک کیا ہے. ٹھیک ہے. بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے. دھاک یعنی ڈر، خوف. کہتے ہیں میں نے زمین پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے. زمین پہ جو لوگ ہیں نا وہ دریا سے ڈرتے ہیں. دریا کو پل ہوتا ہے. پل اگر بڑا خطرناک قسم کا ہو، اس کے ارد گرد جو ہے نا کنارے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. مطلب کنارے بالکل ہی خالی ہو، اس کو سیفٹی والا کوئی جگہ نہ ہو، تو لوگ ڈریں گے گاڑی کو گزارتے ہوئے کہ کہیں میں دریا میں نہ گر جاؤں. پیدل چلنے والے لوگ بھی نیچے دیکھیں گے نہیں کہ مجھے چکر نہ آ جائے، میں نیچے گر گیا تو میں تو گیا پھر کام سے. تو اتنا ڈر اور خوف ہے دریا کا. تو بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے. دریا کہتا ہے میں نے اپنا جو ڈر اور خوف ہے نا زمین پہ بٹھایا ہوا ہے. لوگ ڈرتے ہیں مجھے سے، صرف کنارے تک آئیں گے، آگے نہیں آئیں گے. مجھے پتا ہے میں ڈوب جاؤں گا. تو چٹانوں کو چاک کیا ہے، پہاڑوں کو خاک کیا ہے. کس کے ذریعے؟ پانی نے، دریا نے اپنی پانی کی طاقت کے ذریعے، روانی کے ذریعے. ٹھیک ہے. راہ گزر کو پاک کیا ہے. میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی. پھر دریا کہتا ہے میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں. ہریالی کب ہوتی ہے؟ جب کسان فصل بوتا ہے، اس کو جو پانی ملتا ہے اس سے ہریالی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں تو ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں. زمین جب زرخیز ہوتی ہے تو کاشت کے قابل ہوتی ہے، تو پھر اس میں طاقت آتی ہے کس چیز کی؟ کاشت کرنے کی. جب کسان کی زمین پر فصل بوتا ہے، اگر وہ زرخیز زمین ہو، کاشت کے قابل ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں ہریالی بھی آئے گی، طاقت بھی آئے گی. زرخیزی کی طاقت ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ کسان کی فصل جو ہے نا اچھے سے اگے گی، اچھے سے تیار ہوگی. اس فصل کو وہ کاٹے گا اور جا کے مارکیٹ میں بیچے گا. اس سے جو پیسے آئیں گے اس کے پاس، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی. خوشحالی کا مطلب ہم نے دیکھا اچھی زندگی اچھی گزر بسر. تو اس کی زندگی اچھے سے گزرے گی، اس کے پاس پیسہ ہوگا، پھر اس کے پاس اچھے سے کھانا ہوگا، ہر چیز اس کے پاس ہوگی، تو اس کی زندگی اچھے سے گزرے گی. تو کیا ہوا؟ ہریالی کی دولت کس نے بانٹی؟ دریا نے. زرخیزی کی طاقت کس نے بانٹی؟ دریا نے. اس کی جب ہریالی آئی، زرخیزی آئی، پھر اس سے جو فصل تیار ہوئی اس کو جب مارکیٹ میں بیچا کسان نے، اس سے اس کے پاس پیسے آئے، تو اس سے خوشحالی ہی خوشحالی. خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں. خوشحالی کی راحت، راحت کا مطلب ہوتا ہے آرام. تو خوشحالی کی راحت بانٹی، یعنی اس نے خوشحالی، جب اس کے ذریعے خوشحالی آئی تو اس نے اپنی زندگی آرام سے گزاری. اس کے پاس آرام آیا، سکون ہو گیا اس کی زندگی میں. ٹھیک ہے. میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ فصلوں میں جو خوبصورتی ہے، جو محبت ہے، انسان، لوگ جاتے ہیں گاؤں میں دیکھتے ہیں فصلیں بہت اچھے سے تیار ہیں اور ہریالی ہی ہریالی ہے، تو وہ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. تو یہ فصلوں میں محبت بانٹنے والا کون ہے؟ دریا ہے. اور دریا کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تو حقیقت میں یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی. پھر دریا کہتا ہے مجھے چلنا ہے، سستانا نہیں ہے. سستانا کا مطلب ہم نے دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ کہ آرام کرنا. تو دریا کہتا ہے مجھے تو چلنا ہے، سستانا نہیں. اسی طرح ہمارا بھی یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں تو کام کرنا ہے، سستانا نہیں ہے. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے کام کرنا ہے. اور ہم کام تب کریں گے جب ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتا ہوگا. ہمیں تو صرف کھانے کا پتا ہے، سونے کا پتا ہے، دوسروں کو تانے دینے کا پتا ہے، دوسروں کو باتیں کرنے کا پتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر آرام سے لمبی تان کر سونے کا پتا ہے. مقصد وہ کوئی اور جانے. ٹھیک ہے نا. ہمیں زندگی کا مقصد ہمیں صرف کھانے، ہمارا مقصد کھانا ہے، ہمارا مقصد پینا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے مقصد ڈکارے مارنا ہے.
اور سوتے رہنا ہے اور دوسروں کو باتیں کرنا ہے. اس لیے ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں ہر کام میں. تو دریا کہتا ہے مجھے تو چلنا ہے سستانا نہیں. اگر یہ دریا سوچ لے کہ مجھے تو آرام کرنا ہے کہ میں نے اب گجرا والا سے آگے جانا ہی نہیں، تو پھر نہ خوشحالی آئے گی، نہ ہریالی آئے گی، ٹھیک ہے نا، نہ زمین میں زرخیزی آئے گی، فصلیں جو ہے نا کاشت نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، فصلیں تیار نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ پھر پورا ملک بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اگر دریا بھی ہماری طرح آرام کرنا شروع کر دے، میں بھیا آرام کروں گا، جو کھایا پیا سو گیا، میں نہیں جانا، بس میں یہی ہوں، میں نے کہیں نہیں جانا، تو پھر دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. پھر دیکھیں ملک میں خوشحالی کیسے بھاگتی ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ دریا جو ہے نا آرام نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے جاری ہے، رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی آرام نہیں کرنا، ہم نے اپنا جو مقصد ہے زندگی کا مقصد پہچاننا ہے. زندگی کا مقصد کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اس مقصد کو پہچان کر پھر ہم نے اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو پھر دیکھیں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہماری زندگی میں بھی خوشحالی اور آرام آ جائے گا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، افسوس. تو دریا کہتے ہیں مجھے چلنا ہے سستانا نہیں ہے، سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے. دیکھیے سفر ہماری زندگی کیا ہے؟ سفر ہے. اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، اور ہم نے یہاں سے رخصت ہو کر آخرت میں چلے جانا، آخرت کی جانب جانا ہے. اگلے جہاں اٹھنا، پھر ہمارا حساب کتاب، پھر جنت یا دوزخ تو ہی ٹھکانے ہیں. تو یہ ہم مسافر ہیں یہاں پہ. تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، سفر کرنا ہے. اور سفر میں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آئیں گی. تو ان پریشانیوں پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہم نے سفر بھی یہ جاری رہے گا زندگی کا، اور جو مشکلات آئیں گی، پریشانی، اس پر ہم نے صبر کرتے ہوئے اس سفر کو طے کرتے ہوئے آخرت کی جانب بڑھنا ہے. اگر یہ وہی کرے گا جس کو اپنے مقصد، زندگی کے مقصد کا پتا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب انسان مقصد بنا لیتا ہے تو پھر اس کو مشکلات اور پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے. جس طرح یہ دریا نہ سساتا ہے اور نہ ہی گھبراتا ہے، بلکہ سفر کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے. لیکن ایسا دیوانہ ہے دریا، ایسا کوئی ہے دیوانہ اور کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی دیوانگی دی ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا، اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. اسی طرح سورج دیکھیں، اپنے اللہ کے حکم سے اپنے وقت پر آتا، اپنے وقت پر جاتا ہے. چاند، ستارے، جتنے بھی سیارے ہیں، سارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. اگر یہ مطلب ہماری طرح آرام کرنا شروع کر دیں تو پھر ہو گیا کام. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں. کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے. دریا کہتے ہیں یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، سچی باتیں ہیں. اس کو افسانہ نہ سمجھ لینا، اس کو کہانی نہ سمجھ لینا، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہانی. دریا میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی. طاقت یعنی قوت، ٹھیک ہے نا، تو میری طاقت ہے پانی. تو یہ تھی کہانی. اس یہ جو لکھی ہے، یہ شاعر، اس نظم کے شاعر ہیں ڈاکٹر محمد صالح طاہر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہانی لکھی ہے، یہ نظم لکھی ہے بڑے پیارے انداز میں. تو یہ ہم نے پڑھ لی ہے. اب ہم اس کی نظم یعنی مشق سوری، اس کی اب ہم نظم تو ہم نے پڑھ لی، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا کوشچن کیا ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے، اور اس کے یہ پارٹس ہیں. ٹھیک ہے نا، کتنے ہیں؟ 5 پارٹس. پہلا کوشچن کیا ہے؟ نظم دریا کی کہانی کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. اب یہ سوال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سوال کے اوپر، سین کے اوپر پیش ہوتی ہے زبر نہیں، سوال نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے سوال. تو سوالات کے ہم نے مختصر جواب لکھنے ہیں اپنے نوٹ بک پہ. پہلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. پہلا کوشچن ہے، نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے؟ دیکھتے ہیں. نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ پانی ہی میری طاقت ہے. ٹھیک ہے، میرا مسلسل بہنا ہی میری پہچان ہے، یعنی روانی، اور میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی، تھکاتی نہیں ہے. تو طاقت کیا ہے اس کی؟ پانی ہے. پانی پھر اس کا مسلسل بہتے رہنا ہی پہچان ہے اس کی، اور یہی اس کی جوانی ہے، اور یہی اس کو تھکنے نہیں دیتی. تو یہ تھا پہلے کوشچن کا آنسر. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ چاک کرنا، ٹکڑے کرنا. تو اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دیکھتے ہیں. چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ دریا کے پانی نے چٹانوں کے بھی ٹکڑے کیے ہیں. دریا کے پانی نے، دریا کی طاقت کیا ہے؟ پانی. تو اس پانی نے چٹانوں کے بھی ٹکڑے کر دیے ہیں. ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دریا کو دی ہے. اس نے چٹانوں کی، چٹان کتنی سخت ہوتی ہے،
اتنی مضبوط ہوتی ہے، تو پانی، دریا کے پانی نے ان کے بھی ٹکڑے کر دیے ہیں اور اس کے ذریعے اپنا راستہ بنایا ہے۔ تیسرا کوشچن دیکھتے ہیں کیا جی، دریا کیسے خوشحالی کی راحت باندھتا ہے؟ خوشحالی یعنی اچھی زندگی، اچھی گزر بسر، راحت یعنی آرام، کیسے راحت بانٹتا ہے، سکون بانٹتا ہے دریا خوشحالی کی؟ اس کا آنسر ہے دریا کے پانی کی وجہ سے زمین کی ہریالی اور زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر دریا کا پانی نہ ہو تو زمین میں ہریالی نہ آئے، زرخیزی نہ آئے، زمین میں زرخیزی نہیں آئے گی تو ہریالی ہریالی زرخیزی ہوگی تو ہریالی ہوگی۔ تو جب پانی نہ ہو، دریا کہیں میں نے تو آرام کرنا، میں نے کہیں نہیں جانا، اب میں یہیں رہوں گا، پھر نہ زرخیزی آئے گی نہ ہریالی آئے گی۔ پھر جب یہ ہوتا ہے، پانی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہریالی آتی ہے، زرخیزی آتا ہے، جس سے فصلوں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ تو جب پیداوار بڑھتی ہے، اس پیداوار کو لے کر کسان مارکیٹ میں جاتا ہے، منڈی جاتا ہے، وہاں جا کر یہ چیزیں بیچتا ہے، اس سے جو پیسے آتے ہیں اس سے اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح دریا کسان کے گھر اور ملک میں خوشحالی کی راحت باندھتا ہے۔ اب دیکھیں، کسان کے گھر میں کسان چیزوں کو بیچے گا، وہ چیزیں پورے ملک میں آئیں گی، تو پوری جو مطلب پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ چیزیں خریدے گی، سبزیاں، پھل وغیرہ، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی راحت آتی ہے، سکون آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا آنسر۔ اس کے بعد ہے، اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ دریا مسلسل چلتا اور سفر میں رہتا ہے اور آرام بھی نہیں کرتا اور گھبراتا بھی نہیں، اس لیے اس نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، مسلسل چلتا رہتا ہے، سفر میں رہتا ہے، آرام نہیں کرتا، تو یہ کام اگر ہم بھی اپنی زندگی میں لے آئیں کہ ہم نے مسلسل چلنا ہے، یعنی مسلسل سفر، رکنا نہیں ہے، اپنے کو جو ٹارگیٹ ہے اس کی جانب، جو ہمارا مقصد ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو حاصل کرنے میں ہمیں لگے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، سفر میں رہنا ہے، آرام نہیں کرنا ہے، تھکنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پھر دیکھیں ہم بھی، اگر ہم میں بھی ایسی دیوانگی آ جائے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخری کوشچن کیا ہے، دریا کی روانی یعنی بہاؤ نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات، اثر کی جمع، کہتے ہیں آپ کا بہت اثر ہے، آپ کی باتوں میں بہت اثر ہے، آپ کی باتوں نے بڑا اثر کیا ہے، تو اثر کی جمع ہے اثرات، زمین پر کیا اثرات مرتب کی ہے، مرتب کرنا، چیزوں کو ترتیب دینا، کہتے ہیں یہ چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں اس کو مرتب کرو، یعنی ترتیب دو۔ تو دریا کی روانی یعنی بہاؤ نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے، دریا کی روانی نے یعنی دریا کے بہاؤ نے پہاڑوں کو چیر پھاڑ کر اپنا راستہ بنایا ہے اور زمین پر رہنے والے لوگوں پر اپنا روب و دبدبا قائم کیا ہے۔ یعنی کہ زمین والے لوگ جو ہیں، لوگ وہ دریا کے پانی سے ڈرتے ہیں کہ میں نہیں دریا میں جاؤں گا، بہت بھائی میں ڈوب گیا تو، اس لیے وہ دریا کا اتنا خوف اور دبدا ہے، دھاک بیٹھی ہوئی ہے دریا کی، تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں، پہاڑوں کو چیر پھاڑ کر اپنا راستہ بنایا ہے۔ تو یہ دریا کی روانی کے کارنامے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دریا کو طاقت اور قوت دی ہے، اس کے ذریعے دریا نے زمین پر جو ہے نا اپنی داغ اور ضرب اور دبدبا قائم کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن آنسر۔ اب ہم اس کا دوسرا کوشچن دیکھتے ہیں۔ دوسرا کوشچن کیا ہے جی، نظم دریا کی کہانی میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ یہ درج ذیل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کی مدد سے ہم نے یہ خالی جگہیں پر کرنی ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے اور پہلا جملہ کیا ہے، دریا کا پانی چٹانوں کو چاک کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے، تو چاک یہاں سے ہم نے اٹھایا، یہ لفظ یہاں سے لیا اور یہاں لکھ دیا، اس لفظ کے اس لفظ کی مدد سے ہم نے یہ جملہ مکمل کیا، اور یہ لفظ کہانی دریا کی میں موجود ہے، اس کے ذریعے اس کے مطابق ہی ہم نے اس کو لکھا ہے۔ دوسرا ہے، دریا ہماری زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتا ہے، زرخیزی یہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے اٹھایا اور یہاں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری فصلوں کی ہریالی کا دار و مدار یعنی انحصار، ڈپینڈنس، مطلب ہماری فصلوں کی جو ہریالی ہے وہ کس پر ڈپینڈ کرتی ہے، وہ پانی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو ہریالی بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، سچائی حقیقت ہے مگر کہانی افسانہ ہو سکتی ہے، سچائی جو ہے نا حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، مگر کہانی جو ہے نا اسے ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہریالی یہاں سے ہم نے لیا، اس کے بعد افسانہ یہاں سے لیا، ٹھیک ہے۔ ایک دو اور تین رہ گئے ہمارے دیکھ کے، وہ کیا ہے، سچائی حقیقت ہے مگر کہانی افسانہ ہو سکتی ہے، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھ لی، چلے پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ پانچواں کیا ہے جی، دریا کا پانی لگاتار چلتا ہے
سستانا اس کی فطرت میں نہیں ہے، تو یہ سستانا یعنی آرام کرنا اس کی فطرت میں نہیں ہے، فطرت یعنی اس کی عادت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آرام کرنا دریا کی فطرت یعنی عادت میں نہیں ہے، اس کا کام کیا ہے؟ رواں دواں رہنا، روانی اس کا جو پہچان ہے، جاری رہنا۔ نمبر 6 ہے دریا کے پانی سے کسانوں میں خوشحالی اور راحت آتی ہے۔ راحت یہاں سے لیا ہم نے، راحت کا مطلب ہوتا ہے سکون، ٹھیک ہے نا، اطمینان۔ اس کے بعد ہے دریا کے پانی کی روانی اس کے بہاؤ کی خاصیت ہے، یعنی خوبی ہے۔ روانی یعنی بہاؤ، اس کے بہاؤ کی کیا ہے؟ خاصیت، خاصیت یعنی خوبی ہے، کہتے ہیں آپ میں جو خاص بات ہے نا وہ بہت، آپ آپ کی خصوصیت یہ ہے۔ تو دریا کی خصوصیت کیا ہے؟ روانی۔ آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ اچھی باتیں کرنا اور ان باتوں پر عمل کرنا۔ تو یہ دریا کی خصوصیت کیا ہے؟ روانی، اس کی خوبی کیا ہے؟ روانی۔ اس کے بعد ہے دریا جہاں بہتا ہے وہاں زمین پر اپنی داغ بٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈر اور خوف بٹھا دیتا ہے، تو یہ ہے داغ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ دوسرا کویشچن بھی کمپلیٹ ہوا۔ خالی جگہیں ہم نے پر کی ان الفاظ کی مدد سے نظم دریا کی کہانی کے مطابق۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا پارٹ، اس کا بے پارٹ۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے ہم نے اب یہ والی خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو پہلی خالی جگہ دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ دریا کی پہچان اس کی روانی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے دریا کے پانی سے پہاڑ بھی خاک بن کر بہہ جاتے ہیں، مٹی بن کر بہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے دریا زمین اور فصلوں میں زرخیزی کی دولت بانٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، زرخیزی کی دولت بانٹتا ہے۔ دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، کبھی سستاتا نہیں ہے، یعنی آرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد حقیقت کا متضاد، متضاد کہتے ہیں الٹ کو، یہ لفظ ہے حقیقت، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اس کا متضاد یعنی الٹ کیا ہوگا؟ تو اس کا الٹ ہوگا افسانہ، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہوتی ہے حقیقت پر مبنی، سچائی پر مبنی، اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ، کہانی۔ حقیقت کہانی، جیسے پانی آگ، زمین آسمان، زمین کا الٹ کیا؟ آسمان، لڑکا لڑکی، ہے نا، تو یہ الٹ ہے، متضاد یعنی الٹ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دریا نہ ہو، دریا کی روانی نہ ہو، دریا سستانا شروع کر دے، آرام کرنا شروع کر دے، ایک جگہ رک جائے، تو پھر یہ زمین کی زرخیزی بھی جاتی رہے گی، ہریالی بھی جاتی رہے گی، کسان کی خوشحالی بھی جاتی رہے گی، اور پھر بڑا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نعمت کا ہم جتنا بھی اللہ کو شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا کویشچن۔ تیسرا کویشچن کیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہ الفاظ ہیں، پھر یہ ہیں ان کے متضاد یعنی ان کا الٹ لکھنا ہے۔ راحت کا الٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، تو دیکھتے ہیں پہلے الفاظ کے متضاد دیکھتے ہیں۔ راحت بے سکونی، راحت کا مطلب ہوتا ہے سکون، اطمینان، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بے سکونی۔ حقیقت یعنی سچ، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ افسانہ یعنی کہانی۔ زرخیزی، ٹھیک ہے نا، زرخیزی کا الٹ کیا ہے؟ بنجر پن۔ زرخیز ہوتی ہے زمین، مطلب زرخیزی اسے بولتے ہیں جو کاشت کے قابل ہو، جس پر فصل پیدا ہوگی، اور جس پر فصل پیدا نہ ہوگی اسے ہم کہیں گے بنجر پن، یعنی ایسی زمین جس میں فصل جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہو سکتی، یہ زمین جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد طاقت، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ کمزور، طاقتور، کمزور، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے الفاظ کے متضاد۔ اب ہم ان کو جملوں میں دیکھتے ہیں۔ راحت کا ہم جملہ بناتے ہیں، علم دین کی دولت سے مسلمان کو راحت پہنچتی ہے۔ علم دین یعنی دین کا علم، دین اسلام کا علم اگر ہم سیکھیں گے تو پھر دیکھیں کیسی راحت، کیسا سکون ملتا۔ اگر ہم اس کی طرف آئیں تو ہم دنیا میں راحت ڈھونڈتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں راحت اور سکون ڈھونڈتے ہیں، اس لیے آج کل ہم پریشان ہیں، اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ حقیقت میں جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہم تب کریں گے جب ہمارے پاس علم دین ہوگا، جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے، وہ علم دین ہمیں بتائے گا، تو پھر دیکھیں حقیقت میں سکون ہی سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے حقیقت، اس کا جملہ بناتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یہ بالکل حقیقت بات ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا کہ جو کافر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ مطلب جو اسلام میں داخل نہ ہوا، جو کفر پر ہی مرا،
اس کی اب بخشش نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کافر کو دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے لیے ہم بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ جو بخشش کی دعا کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، علماء نے بیان کیا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، ہم دعا کریں اس کی بخشش ہو جائے، اس کا مطلب ہمیں قرآن کی آیات پر یقین نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم، جو کافر مر چکا ہے کفر پر، اس کے لیے اس کی بخشش کی دعا ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ زندہ ہے اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ایمان کی دولت دے، اللہ اسے اسلام میں داخل کر دے، لیکن جو مر چکا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، جو کفر میں مڑا ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو یہ بھی، یہ چیز ہمیں کب پتہ چلے گی کہ کس کافر کے، جو مرا ہوا کافر ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ علم دین کے ذریعے پتہ چلے۔ جس کے پاس علم دین ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ کس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، کس کے لیے نہیں کر سکتے۔ جس نے علم دین نہیں سیکھا تو پھر وہ غلطیاں کرے گا، پھر بہت خطرے میں ہے وہ۔ اس کے بعد لفظ ہے زرخیزی۔ اللہ کے حکم سے دریا کا پانی زمین کی زرخیزی کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو اللہ کے حکم سے دریا کا جو پانی ہے زمین کی زرخیزی کو بڑھا دیتا ہے۔ طاقت، دریا کے پانی میں طاقت اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دریا کے پانی میں طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے، دریا کی اپنی نہیں ہے۔ اس کے بعد لاسٹ، خوشحالی کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بدحالی۔ خوشحالی مطلب آپ بڑے خوشحال ہیں، اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بدحالی، یعنی کہ حالات بڑے برے ہیں۔ اس کا جملہ بناتے ہیں: اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، یا اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ جو اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرے گا پھر وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، پھر اس کے لیے ذلت کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی طرف آنا ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ کب ہم عمل کریں گے؟ جب ہم علم دین سیکھیں گے۔ چوتھا کوشچن ہے: درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ لغت یعنی ڈکشنری سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان کے معانی لکھنے ہیں ہم نے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ روانی۔ تو اس کا مطلب ہم نے دیکھا تھا بہاؤ، پانی کا بہاؤ، ٹھیک ہے نا؟ رواں دواں ہونا۔ افسانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرضی کہانی۔ تو یہ کہانی فرض کر لینا، چلیں جی آج آپ کو میں کہانی سناتا ہوں۔ تو فرض کرنا، فرض کریں ایک شخص تھا جو کہ بہت بڑا تھا، پھر وہ ایک دم سے چھوٹا ہو گیا، کیونکہ اس نے ایسی باتیں کی کہ وہ چھوٹا ہو، مطلب یہ فرضی کہانی بنا لی، تو اس افسانہ ہے۔ زرخیز، زرخیز کا مطلب ہوتا ہے سرسبز، شاداب، ٹھیک ہے نا؟ تو زرخیزی کب آتی ہے؟ پانی کے ذریعے۔ سستانہ، آرام کرنا۔ راحت، سکون، اطمینان، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ تھے اور ان کے معنی تھے جو ہم نے دیکھ لیے۔ نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں۔ یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ محبت، نیم کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں لگانی آپ نے، محبت غلط لفظ ہوگا، محبت بانٹتا ہے۔ کون؟ میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دریا نے کہا۔ سفر کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں۔ کوشچن نمبر 6 ہے: درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ مرکب کسے بولتے ہیں؟ دو، مرکب کی ڈیفینیشن ہے جی، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں، جملہ۔ اب دیکھیں جو مرکبات ہے، اس میں ایک لفظ نہیں ہے، دو یا دو سے زیادہ ہوں گے، یہاں صرف دو ہے، یہاں دو سے زیادہ ہے۔ تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب، یہ مرکبات ہیں، یہ دیکھیں مرکبات ہیں، ایک دو تین مرکبات ہیں۔ اگر صرف ایک ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ مرکب ہے۔ تو مرکب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کا نام ہے مرکب۔ تو یہ مرکبات تین دیے گئے ہیں۔ پہلا مرکب کیا ہے؟ داغ بٹھانا۔ تو ہم نے ان کا مفہوم واضح کرنا ہے، ان کا مطلب واضح کرنا ہے۔ تو داغ بٹھانا یعنی روب جمانا، کہتے ہیں میں نے اپنی داغ بٹھائی ہوئی ہے، روب جمایا ہوا ہے، ٹر بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہاڑوں کو خاک کرنا، پہاڑوں کو مٹی کر دینا۔ خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی، تو پہاڑوں کو خاک کرنا، پہاڑوں کو مٹی کر دینا۔ چٹانوں کو چاک کرنا یعنی پہاڑوں کی چٹانوں میں سوراخ کر دینا، یعنی ٹکڑے کرنا۔ ہاں، کہتے ہیں میں نے سوراخ کر دیا، میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے مرکبات اور ان کے مفہوم، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے دیکھتے ہیں اس نظم کا مرکزی خیال۔ تو دریا کی پہچان اس کی روانی سے ہے اور پانی اس کی طاقت ہے اور یہ تھکتا نہیں ہے۔ دریا اللہ کے حکم سے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ خود بناتا ہے۔
دریا کا پانی کھیتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس سے ان کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ دریا کا بہاؤ مسلسل ہوتا ہے اور یہ رکتا نہیں ہے، اگر یہ رک جائے تو پھر خوشحالی بھی گئی، ہریالی بھی گئی، سب کچھ گیا۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دریا رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ نیکسٹ یہ کوشچن ہے، آٹھواں کوشچن ہے، دیے گئے الفاظ کی ہم آواز الفاظ سطر بے میں تحریر کریں۔ یہ سطر الف ہے، اس کے ہم آواز الفاظ جسے ہم قافیہ بھی بولتے ہیں، ہم آواز الفاظ کو، طاقت کا ہم آواز لفظ کیا ہوگا؟ چاہت، گھبرانا، سستانا، کہانی، پانی، چاک، خاک۔ دیکھیں ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی قافیہ، گھبرانا، سستانا، ہم آواز الفاظ۔ اس کے بعد سناتا، بناتا، پہچان، مہمان، ٹھیک ہے نا، مہربان، قدردان۔ تو اس طرح اب دیکھیں یہاں پہ ہم آواز الفاظ کے ہیں، سحر، اثر، گر، بصر، خبر اور مگر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ہم آواز الفاظ ہے، اس پر ہم آپ کو شعر سنائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، کب رات کٹے کب ہو سحر کہہ نہیں سکتے، کب ہوگا دعاؤں میں اثر کہہ نہیں سکتے، چلتے ہیں تو رستہ ہمیں رستہ نہیں دیتا ہے طرف ستم گھر کو بھی گھر کہہ نہیں سکتے، لے جائے گی کس سمت ہوا کچھ نہیں معلوم، کس دیس میں ہوگی اب بسر کہہ نہیں سکتے، جس ذات سے منسوب کیے بیٹھے ہیں خود کو، جس ذات سے منسوب کیے بیٹھے ہیں خود کو، اس کو بھی ہے کچھ اس کی خبر کہہ نہیں سکتے، واصف ہے یہی ہر کسو ناقص کی زباں پر، ہم جانتے سبھی کچھ ہیں مگر کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ جو اشعار ہوتے ہیں اس میں ہم قافیہ الفاظ، مطلب ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں قافیہ، تو اس کی مدد سے جو ہے نا اشعار بنتے ہیں، اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر شاعری نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہمارا آٹھواں کوشچن بھی ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن، درج الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کی ہم نے جمع لکھنی ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ افسانہ، تو اس کا ہوگا افسانے۔ راحت، راحتیں، چٹان، چٹانیں، پہاڑ، پہاڑوں، فصل، فصلیں، دیوانہ، دیوانے، سفر، اسفار۔ تو یہ تھا کوشچن نمبر 9۔ اب ہمیں آپ اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ایک نئی لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔